سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے جس حصے کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو بنیادی اصول عطا فرمائے
ضوابط، قواعد، تعلیمات، ہدایات ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے دو اساسی اور بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور رسل علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا میں تشریف لا کر اپنی اپنی باری پر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اللہ کے پیغامات، ارشادات کی روشنی میں بہترین انسانی معاشرے تشکیل دینے کی جد و جہد فرمائے۔ ہر نبی اور پیغمبر نے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دور میں یہ ذمہ داریاں بہت خوبصورت انداز میں پوری کر کے دکھائیں۔ بالآخر یہ سلسلہ نبوت و رسالت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب معراج و اسراء جب آسمانوں سے بھی اوپر بلا کر ساری کائنات سے بلند فرما کر بہترین ایک اسلامی ریاست کی تشکیل اور دنیا کے سب میں ایک بہترین نمونے کے طور پر ایک ماڈل سوسائٹی اور معاشرہ تشکیل دینے کے لیے 14 بنیادی اصول و ضوابط اور قوانین عطا فرمائے۔ ان بنیادی 14 اصولوں میں سے اور ان تمام اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر سورہ اسراء میں ہی درج فرمایا اور نقل فرمایا، نازل فرمایا۔ ان 14 اصولوں میں پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید، اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی وفاداری اور اپنی محبت کو بیان فرمایا کہ دنیا کا کوئی معاشرہ کما حق کو ہو خوبصورت معاشرہ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے کہ جہاں کے باشندگان، جہاں کے شہری اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود سمجھتے ہوں۔ عبادت و اطاعت صرف اللہ کی وہاں پہ کی جائے، یہ ایک انسانی بہترین معاشرے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر معبود و مسجود اللہ کو سمجھا جائے۔ اللہ کی عبادت کا جو ایک وسیع مفہوم ہے، آج اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے یہاں سے میں اختصار سے گزر کے آگے دوسرے اصول پہ پہنچنا چاہتا ہوں کہ بہترین انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ نے یہ دوسرا ہمیں بنیادی اصول عطا فرمایا، وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس معاشرے میں رہنے والے ان کی دوسری نشانی اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ ان کا اپنے والدین کے ساتھ معاملہ، تعامل، رویہ، سلوک، اپنے والدین کے ساتھ ان کے تعلقات، اپنے والدین کے ساتھ ان کا جو رویہ اور سلوک ہے، احسانہ، وہ ایسا ہوگا کہ دیکھنے والے کو اس میں حسن نظر آئے گا، خوبصورت رویہ۔ دنیا کا بہترین معاشرہ اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس میں دوسری صفت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ وہاں کے شہریوں کا رویہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ کمال کا، اور وہ کیا ہے؟ احسانہ، بر الوالدین جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور بر الوالدین کا معنی کیا ہے؟ کہ والدین کی اطاعت کی جائے، والدین کے ساتھ محبت کی جائے، والدین کا احترام کیا جائے،
والدین کی دل جوئی اور دلداری کی جائے۔ جب والدین کے ساتھ انسان گفتگو کرے تو محبت اور احترام کے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے ان کے ساتھ ان الفاظ کی روشنی میں بات کرے، اور جب والدین بات کریں تو پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنیں، اپنا لہجہ نرم و نازک ہو، تواضع اور عاجزی پر مبنی ہو، اور جب وہ بات کریں ان کی بات کو نہ کاٹیں، نہ ان کے سامنے سختی سے بولے، نہ ان کے ساتھ جھگڑے۔ اگر ان کی بات انسان کے اپنے مزاج کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اپنی رائے سے بالکل مختلف کیوں نہ ہو، تو تب بھی انسان ان کی بات کو پورے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ برداشت کرے، صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ جو مطالبہ کرے سوائے شرک اور کفر کے، نفاق کے، اس کے علاوہ اگر کوئی دنیا کی چیز مانگتے ہیں تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ یہ بر الوالدین۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا کا، میرے ابا جان کا میرے مال میں کتنا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو حق کی بات پوچھتا ہے تو سن لے، تیرا سارا مال اور تو خود بھی اپنے بابا کا ہے، اپنے باپ کا ہے، تیرے مال سے جتنا چاہے تیرا بابا اٹھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوک۔ عرض کرتے ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اماں جان۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری اماں جان۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری اماں جان۔ 3 بار آپ نے اس کی ماں کا ہی ذکر فرمایا۔ چوتھی بار اس نے پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا، تیرے ابا جان کا حق ہے۔ والدین کی خدمت، والدین کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہر نبی کے دور میں اس کی امت کو اس بات کا پابند بنایا کہ عبادت کرو تو اللہ کی، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق اللہ کے ساتھ، چونکہ نبی رسول کا ایمان شامل ہوتا ہے، ایمانیات کے بعد سب سے بڑا حق اللہ کی مخلوق میں سے اگر کسی کا انسان کے ذمہ ہے تو اس کے والدین ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا لقب ہے عبرانی زبان میں۔ اسرا عبد کو کہتے عید اللہ، عبد اللہ، یہ ان کا لقب تھا۔ فرمایا جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تو ان سے یہ ایگریمنٹ لیا تھا، میثاق، عہد لیا تھا پختہ، کہ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت کرو گے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو صرف، اور عبادت الہی کے فوراً بعد بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی فاصلے، انقطاع تعطل کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے ان سے بھی یہ عہد لیا تھا میثاق بنی اسرائیل سے کہ اللہ کی عبادت کے بعد تمہارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اور فریضہ یہ ہوگا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، جس سلوک میں حسن اور خوبصورتی وہ کرو گے۔ اور اللہ نے ہم سے بھی بار بار سورہ الاحقاف میں، سورہ العنکبوت میں، سورہ النساء میں، سورہ لقمان میں اللہ نے ہمیں بار بار اس بات کا پابند بنایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت فرمائی، خاص نصیحت کو اللہ نے وصیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ یہ اللہ کا خصوصی پیغام ہے تمہارے لیے۔ اے انسان، اگر تیرے اندر انسانیت ہے، مسلمان ہونا پھر مومن ہونا، یہ تو بہت بلند بات ہے۔ فرمایا اگر صرف انسانیت ہی تمہارے اندر ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے انسانیت کا کہ تیری والدہ نے تجھے کیسے کیسے اپنے شکم میں اٹھایا، پھر تیرے پیدا ہونے کے بعد 2 سال وفصالُ فی عامین، کیسے تجھے گود میں اٹھا کر جب ساری رات لو سوئے ہوتے تھے تیری ماں جاگ کر تجھے دودھ پلاتی تھی، اتنا تیرا اہتمام اور خیال کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کئی مائیں بہت ساری پسندیدہ چیزیں کھانا چھوڑ دیتی، کس کے کھانے سے میرے دودھ میں تاثیر پیدا ہوگی اس چیز کی، اور یہ میرے بچے کے پیٹ میں درد کا باعث ہوگا۔ اس نے کتنی اپنی چیزیں پسندیدہ تیری خاطر چھوڑی۔ اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اب تقاضا یہ ہے تیرے انسان ہونے کا کہ تو اپنے خالق، مالک، رازق اللہ کا بھی شکر ادا کر کہ جس نے تجھے ماں عطا کی، ماں کا دودھ عطا کیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ہم نے اس انسان کو
اللہ نے کتنی نعمتیں ذکر فرمائی، آنکھیں عطا کی، ہونٹ عطا کیے، ہم نے تمہیں زبان عطا کی، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تمہیں ہم نے ماں کے دودھ عطا کیے۔ یہ ماں کا دودھ اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ والدین کا مقام دیکھیے کتنا اللہ نے بلند کر دیا۔ اللہ اپنی عبادت کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی والدین کے حسن سلوک کی بات کرتا ہے، اور سورہ لقمان میں تو حد کر دی، اپنے شکر کی بات کی تو ساتھ ہی والدین کا شکریہ ادا کرنے کی بات کی۔ میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، الی المصیر، قیامت کے دن تم نے میرے پاس ہی آنا۔ ساتھ ڈرایا اللہ پاک نے، ہمیں جھنجھوڑا اور تنبیہ کی، والدین کے معاملات میں یاد رکھنا قیامت کے دن تم سے سوال و جواب ہونے والا ہے اگر تم نے ان کی حق تلفی کی۔ اللہ پاک نے سورہ اسراء میں شب معراج و اسراء اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر بلا کر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ایک اللہ انسانی معاشرے کے شہریوں کی نشانی ہوتی ہے حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اتنی بات کہہ کر بات کو ختم نہیں کیا، اللہ نے تفصیلات خود بیان کرنا شروع کر دی۔ ذرا سنیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین دونوں یا ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے کی عمر میں اللہ فرماتے ہیں حسن سلوک کا معنی یہ ہوگا فلا تقل لہما اف، تم نے ان کو کبھی اف تک نہیں کہنا۔ حد ہو گئی، اس سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں۔ جھڑکنا، دل توڑنا، ان کا دل شکستہ کرنا، ان کو ڈانٹ دینا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات۔ اللہ فرما رہے اف تک نہ کہو، یہ اللہ فرما رہے ہیں جس اللہ کے میں اور آپ محتاج ہیں۔ ایک ایک لمحے کے لیے اللہ سے آکسیجن کی نعمت جو لے رہے ہیں۔ کورونا کے دنوں میں تمہیں اندازہ ہوا ہوگا کتنا مہنگا ہے یہ آکسیجن، جب سلنڈر لے لے کے ہم اپنے مریضوں کو دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور 24 گھنٹے ہم اللہ کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں فری۔ فقیر اللہ کے محتاج، وہ اللہ مالک خالق رازق، وہ ہم سے فرما رہا ہے میں تمہارا مالک تمہیں پابند بنا رہا ہوں کہ ماں باپ کو تم نے کبھی اف تک نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے تو ان کی بزرگی کو ملحوظ رکھ کر، ان کو اپنا بڑا سمجھ کر، ماں باپ سمجھ کر، اس درجے پہ دیکھ کر۔ اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کی خدمت میں تم نے پیش ہونا ہے تو اس کے اللہ خود آداب سکھا رہا ہے، طریقہ سکھا رہا ہے۔ تمہارے کندھے ادب اور تواضع سے ماں باپ کے سامنے جھکے ہوئے نظر آئے، جھکے ہوئے عاجز بندے بن کے جانا ماں باپ کے سامنے۔ اور جب وہ موجود نہ ہو،
دنیا سے بھی چلے جائیں تب بھی زندگی کے اندر بھی یہ دعائیں کرو، یا اللہ جیسے میں یہ بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، یہ مجھے سنبھالتے تھے، میرے ساتھ مہربانی کرتے تھے، محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، میرا خیال کرتے تھے، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ عرض کرتا ہوں میرے ماں باپ پر تو رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ آداب سکھائے حسن والدین کے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کے خود اللہ آداب سکھا رہا، اس کا طریقہ سکھا رہا۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، کوئی تشنا بات چھوڑی نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ انسانوں کو ہم نے پابند بنایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، حتیٰ کہ فرمایا اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، یہاں تو آ کے پوچھا جاتا ہے میں فلاں مسلک کا ہوں، میرے بابا فلاں مسلک کے ہیں، امی فلاں مسلک کی ہے، ان کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ خود قرآن میں جواب دے رہے، تو مسلکوں کی بات کرتے ہو فرمایا مشرک ہو، اور مشرک بھی ایسے جو تمہیں بھی شرک کی دعوت دیتے ہوں، اس پہ تمہیں مجبور کرتے ہوں، تو فرمایا بس شرک کی بات نہیں ماننی، شرک والی بات مل کے بولیے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے یہی بات فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک والی بات تو نہ ماننا لیکن باقی معاملہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، باقی تمہارا سارا رویوں کے ساتھ نیکی اور محبت والا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی بڑی بیٹی، ہم سب کی اماں جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بڑی بہن حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ، اور حضرت زبیر بن عوام جو نبی پاک کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حواری ہیں، نبی پاک فرمایا میرے حواری یہ ہیں جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ نبی پاک سے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہیں، وہی مشرکۃ، عقیدے کے لحاظ سے میری اماں مشرک ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ کیا صلہ رحمی کرنے کی اجازت ہے، اچھا سلوک اور اچھا رویہ بنانے کی اجازت ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسماء جب تیری امی آئے صلی امہ کی، اپنی امی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیم، چاہے جائے کہ ماں باپ مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والے ہو، تمہیں نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہو، اور یاد رکھیے وہ کتنی باتیں ایسی ہیں جو میں نے اور آپ نے زندگی میں اپنی ماں سے سیکھی ہیں، اپنے باپ سے سیکھی ہیں، وہ تو ہمارے رہنما تھے، وہ ہمارے رہبر تھے، وہ ہمارے لیے نمونہ تھے۔ اللہ کی قسم ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کا ذوق اپنے والدین سے پایا، روزے رکھنے کا جذبہ ہم نے والدین سے سیکھا، زندگی کی بے شمار اچھائیاں اور نیکیاں ہماری ایسی ہیں جن کے بنیادی طور پہ معلم، مربی، استاد اور رہنما ہمارے والدین ہیں۔
ان کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم عالم فقیہ صحابی عرض کرتے اللہ کے رسول ای الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قال الصلاۃ لوقتها قال ثم قال بر الوالدین۔ عرض کرتے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، چونکہ آپ صحابی رسول ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، تو اس لیے آپ نے جو ان کو فرمایا موقع کی مناسبت سے یہ فرمایا کہ بر وقت نماز پڑھنا، ٹائم پر نماز پڑھنا، یہ بہت بڑی نیکی۔ پوچھا پھر اس کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کی خدمت۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح مسلم میں دو مختلف واقعات مروی ہیں۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی بیعت ہجرت پر اور جہاد پہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا علاقہ چھوڑ کے یہاں مدینے میں آباد ہونا چاہتا ہوں، اور پھر میں اجر کی خاطر ابتغی الاجر، اللہ سے اجر پانا چاہتا ہوں اور جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اتبتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر پانا چاہتے ہو؟ جی اللہ کے رسول۔ آپ نے اس سے پہلے سوال میں پوچھا احی والداک، والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا کلاہما، دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو وابس ففیہما فجاہد، جو ان کی خدمت جا کے کرو، جو ان کی خدمت کرو گے یہی اللہ جہاد فی سبیل اللہ شمار فرمائے گا۔ جائیے جا کر۔ اور ایک اور صحابی اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا والدین زندہ ہیں؟ کہا جی ابا جان فوت ہو گئے، والدہ زندہ ہے۔ فرمائیے جائیے جا کر اس کی خدمت کیجئے۔ پھر ایک دفعہ آئے اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا والدہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ فرمایا جائیے اس سے ان کی خدمت کیجئے۔ 3 بار ایسے ہوا۔ تیسری بار فرمایا اس کی خدمت کر، فلزمہا، اس کی خدمت کو لازم پکڑو، فسم الجنہ، اللہ کی جنت تمہیں اس کے قدموں کے قریب مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے والدین کی خدمت۔ اگر آپ معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کی مشکلات پر قابو پانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا، اور نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کا اعلیٰ اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ اس سوسائٹی میں، اس ریاست میں والدین کو عزت و احترام کا مقام دیا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، انہیں اپنے آپ پہ بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے سنی تو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اور بالکل سچائی پر مبنی، کہ تمہیں ساری زندگی اس کا نور آنکھوں میں اور دل میں محسوس ہوتا رہے گا، اور اس کی لذت تمہیں یاد رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں انما تنصرون، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یہ جو تمہارے گھروں میں ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اللہ ان کی برکت سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، ان کی برکت سے اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ پھر حدیث پاک سنیے، ترجمہ آپ نے سن لیا، الفاظ سنیے، اپنے دل دماغ میں ان الفاظ کو بٹھائیے۔ انما تنصرون، یہ کلمہ حسر انما، کہ تمہاری نصرت اس کے اندر اندر ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ وترزقون، تمہیں نصرت اور رزق جو مل رہا ہے کس وجہ سے؟ بضعفائکم، تمہارے ضعیفوں کی برکت سے۔
ان کی وجہ سے یہ تمہارے گھر میں بوڑھا باپ ہے، بوڑھی اماں جان ہے، ان کی بدولت اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تم سوئے ہوتے ہو مگر والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کے فرشتے تیرے کاروبار کا پہرا دیتے ہیں، تمہارے کھیتوں کا، فیکٹریوں کا، کارخانوں کا، کاروبار کا، تمہاری اولاد، ان کی رکھوالی میرے اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حب ان یبسط له فی رزقہ ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ، اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ان یمد فی عمرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر لمبی ہو جائے، ان یمد فی عمرہ، میری عمر کے سال اور بڑھ جائیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے دو کام کرنے چاہیے، ایک بر الوالدین اور ایک صلہ رحمی۔ والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ کرنے سے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا جعفر صادق فرماتے ہیں بعض اوقات انسان کی موت بالکل قریب آ جاتی، بندہ اپنی موت کے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن صلہ رحمی کرنے کی برکت سے اللہ موت کو دور ہٹا دیتا ہے۔ توجہ کیجئے، یہ کام ہم نے معمولی سمجھے ہوئے ہیں، وہ اللہ نے تو ہمارے گھروں میں یہ شفا کے خزانے، برکت کے خزانے ہمیں عطا کیے۔ گھر میں بوڑھی دادی، بوڑھی نانی، کوئی بڑی بہن بوڑھی، کوئی خالہ، کوئی پھپھو، اس طرح کے جو رشتے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں انہیں اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ بعض اوقات خواتین تنگ آ کے کہتی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور نہیں پتر ہے گا، اور نہ کوئی تھی پوتنی کا۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب گھر ہے کہ جس گھر میں کوئی بوڑھی ماں رہتی ہے، کوئی بوڑھا باپ رہتا ہے، وہاں تو اللہ کی برکتوں کے نزول ہو رہے، اللہ کے فرشتے وہاں پہ پہرا دے رہے۔ میں نے 1984 میں پہلا سفر کیا تھا انگلینڈ کا، تو میں نے پہلی بار اولڈ ایج ہوم وہاں پہ دیکھے کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولادوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں اس معاشرے میں، تو وہ ان کو اٹھا کر لا کر ان گھروں میں پھینک جاتے ہیں جو سرکار نے بنائے ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے بنائے۔ تو میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، لیکن آج میں افسوس سے کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز آ چکی، اب ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے اولڈ ایج ہوم بن چکے ہیں، اور وہاں پر کسی غریب کا ماں باپ نہیں رہتا، بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے تاجروں کے ماں باپ وہاں پہ رہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام کر رہا تھا، میرے ٹی وی اینکر نے آنکھوں میں آنسو آگے مجھے بھی رلا دیا کہ میں فلاں دن گیا تھا فلاں اولڈ ایج ہوم میں، تو وہاں مجھے ایک بوڑھی اماں مل گئیں، انہوں نے مجھے پہچان لیا، میں نے ان کو پہچان لیا، مجھے ایک طرف لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا میرے آگے ہاتھ باندھ کر تم نے مجھے پہچان لیا ہے، اللہ کے لیے اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر میرے بیٹے کا نام نہ لینا وگرنہ اس کی عزت میں فرق پڑے گا۔ ماں وہاں بھی بیٹھ کر بیٹے کی عزت کا فکر کر رہی ہے، اور بڑے افسر کی ماں تھی وہ۔ تو میں عرض کر رہی ہے بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جو نعمتوں سے محروم ہیں۔ اور اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ وہ ریاست مدینہ کی مثالیں قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسے نہیں بنا دی۔ وہاں کے جو شہری تھے ان کا حال پتہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، والدین کی خدمت کے کتنے واقعات۔ بنی سلمہ خاندان کے ایک فرد نبی پاک سے خدمت میں حاضر ہوا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ دونوں ہی فوت ہو گئے، اب میں ان کی خدمت کیسے کروں؟ میں بر الوالدین کا اجر کیسے پاؤں؟ نبی کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بر الوالدین کے دروازے والدین کی وفات کے باوجود اللہ کھلے رکھتا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعد موتہما واکرام صدیقہما وصلۃ الارحام التی لا توصل الا بہما۔ یہ کام کرو جو میں نے بیان کیے تو بر الوالدین کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ وہ الفاظ کا ترجمہ سن لیں، فرمایا الصلاۃ علیہما، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرو، یا اللہ میرے ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یہ دعائیں کیا کرو۔ والاستغفار لہما، اور اللہ سے ان کی مغفرت بھی مانگا کرو، یا اللہ میرے ماں باپ انسان تھے، انسانوں میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اگر میری ماں باپ میں کوئی کوتاہی کمی تھی تو انہیں معاف کر دے، یہ بھی عرض کیا کرو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر 950 سال اللہ کا دین سنانے والا، وہ اللہ سے رو رو کے کہہ رہا، یا اللہ قیامت کے دن تو مجھے بھی معاف کر دینا، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دینا۔ ماں باپ کے لیے استغفار، مغفرت کی دعائیں، ان کی وفات کے بعد بھی یہ بر الوالدین کا دروازہ کھلا ہے۔ اور تیسرا فرمایا انفاذ عہدہما من بعد موتہما، انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ماں نے یا ابا جان نے نیکی کا، کسی تعاون کرنے کا، کوئی نظر مانی تھی تو اس کو پورا کر دیجئے، کوئی قرضہ ادا کرنا تھا ادا کر دیجئے، تو یہ بر الوالدین ہے۔ اور چوتھا فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ کے جو دوست ہیں، باپ کا دوست، ماں کی سہیلی، ان کا اکرام کرنا، احترام کرنا، تمہیں اتنی ہی نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا محدث صحابی اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے اچانک ایک عرابی دیہاتی بندے کو دیکھا، میلے کچیلے اس کے کپڑے تھے، آپ جلدی سے اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور اس سے سلام دعا کرنے کے بعد فرمایا تو فلاں تو نہیں ہے؟ نام لے کے فرمایا، اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ تو فلاں کے بیٹے ہو؟ جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے ابا جان کا یہی نام ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ آپ نے جلدی سے اپنی بڑی قیمتی پگڑی تھی سر سے اتاری، اس کے سر پر رکھ دی۔ آپ نے اپنا بڑا بہترین کھچر تھا، وہ کھچر بھی اس کو دے دیا۔ کھچر یوں سمجھ جیسے مرسڈیز کار آج کے دور میں، آج بھی پہاڑوں کے اوپر گھوڑا بھی نہیں جاتا، وہاں پر اگر جاتا تو کھچر ہی جاتا، یہ بڑا قیمتی جانور تھا اس دور میں، کھچر کی سواری وہ بھی اس کو دے دے۔ اور 1000 دینار، درہم نہیں جو چاندی کے بنے ہوتے، یہ سونے کے بنے ہوتے تھے، 1000 درہم کی بجائے 1000 دینار اس کو دے دیے۔ اور وہاں سے آپ خود پیدل چلنے لگے۔ تھوڑا سے آگے گئے تو شاگردوں نے حیران ہو کر کہا استاد محترم انہم الاعراب،
یرغون بالیسیر، یہ دیہاتی آدمی تھا، یہ تو 1-2 دینار سے راضی ہو جاتا، آپ نے اس کو پگڑی بھی دے دی، پھر سواری بھی دے دی، 1000 دینار بھی دے دی۔ آپ نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ، ایسے نہیں اللہ نے کچھ شان عطا فرمائی۔ یہ بر الوالدین فوت ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد فرماتے ان اباؤ کان ودا لابی عمر، جو اس کے بابا تھے نا وہ میرے بابا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ نبی پاک نے فرمایا جو والدین کے دوستوں کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ میں نے وہ اجر پانے کے لیے اپنے باپ کے دوست کے بیٹے کے احترام کیے۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کا طرز عمل اپنی سوسائٹی میں۔ آج یاد رکھیے، اور پھر آگے فرمایا وصلۃ الارحام التی لا توصل الا بہما، صلہ رحمی کرو، ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ جن کا رشتہ تمہارے ساتھ یا ماں کی وجہ سے ہے یا باپ کی وجہ سے۔ ہم نے تو باپ کی وجہ سے جو لوگ ہیں انہیں اپنے شریک بنایا ہوا ہے، جو ماں کی وجہ سے ہیں ان کے ساتھ ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ والدین فوت بھی ہو جائیں تو جو ان کی وجہ سے تمہارے رشتہ دار ہیں، ننیال ددیال، ان کے ساتھ تمہارا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ صحابی رسول آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ رو رہا ہے صحابی، آپ فرماتے حل لک من ام، تیری اماں زندہ ہے؟ اللہ کے سنی وہ تو فوت ہو گئی۔ فرمایا حل لک من خالہ، تیری کوئی خالہ زندہ ہے؟ جی اللہ کے رسول۔ فرمایا جاؤ جا کے خالہ کی خدمت کرو، خالہ کی خدمت کی برکت سے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہاں جو آپ نے لفظ بولا وہ سن لے، فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، میرے دین میں خالہ کا مقام وہی ہے جو ماں کا مقام ہوتا ہے۔ ہماری پنجابی زبان میں اس لیے خالہ کو کیا کہتے ہیں؟ ماں سی، ماں جیسی، جس کا مقام ماں جیسا ہے، وہ ماں کے برابر ہے۔ العم سنو ابیہ، یہ حدیث پاک ہے، جو چچا تایا ہوتا ہے سن کہتے ہیں مثل، العم سنو ابیہ، جو باپ کی مثل ہوتا ہے تایا اور چاچا۔ تائے اور چاچے کی خدمت کرنے سے تمہیں وہی اجر ملے گا جو باپ کی خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ تو والدین فوت بھی ہو جائیں تو خدمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خدمت کے دروازے مل کے بولیں۔ یہ اسلام کا معاشرہ، اللہ کا پسندیدہ معاشرہ، کہ جس معاشرے میں لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ایسے برتاؤ کے ساتھ رہتے ہوں کہ جس سلوک اور برتاؤ میں حسن نظر آ رہا ہو، خوبصورتی نظر آ رہی ہو۔ یہ خاندانی سسٹم، یہ خاندانی نظام، یہ فیملی سسٹم، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، خاندانی نظام، فیملی سسٹم، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، قدر کیجئے اس کی۔ آج یورپ کے اندر، آج جن کو ہم نے بہت ترقی یافتہ سمجھا ہوا ہے، جن معاشروں کو تم نے بڑا ترقی یافتہ شمار کیا ہوا ہے، وہ بیچارے اس خاندانی سسٹم کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں ہے۔ لندن کا ایک ریسرچ سینٹر، اس کے ایک سکالر کرسچن ہیں مذہب کے لحاظ سے، میری ان کے ساتھ گفتگو ہی، مجھ سے کہنے لگے کہ مستقبل عام مسلمانوں کا ہے۔ میں نے حیران ہو کر ان سے پوچھا آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان یہ سمجھتے کہ ہم بڑے کمزور ہیں اور آپ یورپ والے تو ہم سے بہت آگے ہیں۔ تو جس نے بات کہی وہ دل کی تختی پہ لکھ لو۔ اس نے کہا میں بخل کرنے والا اور حسد کرنے والا انسان نہیں، اس لیے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ہم نے اور دنیا کے ہر مذہب کے پیروکاروں نے اپنے خاندانی سسٹم کو ختم کر دیا، مگر آج کے دور میں بھی بے شمار کمزوریوں کے باوجود
اسلام کی تعلیمات کی برکت سے مسلمان معاشروں کے اندر خاندانی نظام باقی ہے، یہ زندہ ہے، یہ سسٹم، اس کی برکت سے یہ ایک دن آئے گا کہ دنیا میں غالب آئیں گے تو مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ اس معاشرے کو اور اس سسٹم کو برباد کرنے سے ہم نے اس کو بچانا ہے، اور وہ کیسے بچیں گے؟ یہ فکری جنگ کا دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک مضمون پڑھا تھا، الغزو الفکری، کہ فکری جنگ کا دور آئے گا، اور ہماری زندگی میں آ گیا۔ یہ 5th جنریشن وار، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ فکری جنگ ہے۔ تمہیں اپنی ریاست سے، میں کل ہی پرسوں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا کہ 2024 ہم نے سوائے مصیبتوں کچھ بھی نہیں پایا، پریشانی سوا کچھ بھی نہیں پایا، سارے شرکاء یہی کہہ رہے تھے۔ تو میں نے اس کی تردید کی، میں نے کہا تم مایوس کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہو، اور پاکستان میں 2024 میں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں بھی عطا فرمائی، انہیں کیوں نہیں اجاگر کرتے؟ انہیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمیشہ تم قوم کو اندھیرے دکھاتے ہو، اجالے کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفرازہ ہوا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ پاکستان یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اور میں چونکہ پوری دنیا میں گھوم پھر چکا ہوں، مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال 127 ممالک کے طلباء کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، میں نے اللہ کی قسم دنیا میں بہترین اگر مسلمان دیکھیں مجموعی لحاظ سے تو پاکستان میں دیکھیں۔ ابھی ایک سروے ہوا یورپ کے اندر، انہوں نے پوری دنیا میں سروے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ٹاپ 4 جو نیشن ہیں اخلاقی اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے، اور پریشان انسانوں کے ہمدرد بننے کے لحاظ سے، وہ 4 ملک ہیں دنیا میں بہترین، جو صف اول میں پہلے جو 4 ہیں، ان 4 میں 3 ایسے ہیں جن کو ہم کرسچن سمجھتے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں، اگرچہ ان کے دستور وہ مسیحیت پہ مبنی نہیں ہے، وہ سیکولر ہیں، لیکن وہاں اکثریت کرسچن لوگوں کی ہے۔ تو وہ 4 ان ملکوں میں 3 وہ ہیں، اور ان 4 میں صرف ایک مسلمان ملک آیا پہلے 4 میں، اور وہ مسلمان ملک پاکستان ہے، کہ یہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ سارے مسلمان ملکوں میں سب سے آگے آپ ہیں، اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود۔ یہ افغانستان ہمارے بھائی تھے، روس ان پہ چڑھ دوڑا، کتنے سال ہم نے لاکھوں مہاجرین افغان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا۔ یہ پاکستانی تم تھے، یہ آپ ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے خلاف کلمہ حق بلند آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی فوج دنیا بھر میں پہرے دے رہی ہے۔ جائیے عرب ملکوں کے اندر میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہاں 90%، 98% وہاں کے جو سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کی فوج ہے۔ حرمین شریفین کے محافظ آپ لوگ ہیں، جنرل رحیل شریف آپ کا بیٹا ہے، وہ اسی قوم کا بیٹا ہے، وہ اسی فوج کا جرنیل ہے جو آج حرمین شریفین کا پاسبان بن کے وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ آپ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، گھبرائیے مت، یہ سب پراپیگنڈے ہیں، انشاءاللہ یہ دم توڑ جائیں گے۔ ہر معاشرے کے اندر میں نے اس ٹی وی پروگرام میں کہا پرسوں، میں نے کہا مجھے بتلائیے، خیر اور شر تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک ہے دنیا کا سب سے اعلیٰ عہد مبارک، خیر القرون قرنی، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین دور میرا دور مبارک ہے۔ مگر اس دور مبارک کے اندر بھی شر موجود نہیں تھا، منافق موجود نہیں تھے، مشرک موجود نہیں تھے، کفار موجود نہیں تھے، غدار موجود نہیں تھے۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ مدینہ منورہ کی ریاست کا شہری تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ، مسجد ضرار بنانے والے کون تھے؟ تو لیکن وہاں پر الحمدللہ صحابہ کرام جو پاک باز ہستیاں، اہل بیت اطہار جو پاک باز ہستیاں، وہ بڑی تعداد میں موجود تھے الحمدللہ۔ اس لیے پاکستان کے اندر اگر 2 4 10 افراد غلط ہیں تو الحمدللہ اکثریت یہاں پہ اچھے لوگوں کی موجود ہے انشاءاللہ، جو خیر چاہنے والے، انسانوں سے محبت کرنے والے اور اپنے ملک کی خیر چاہنے والے، انشاءاللہ یہ پاکستان سلامت رہے گا۔
کہہ دیں انشاءاللہ قیامت تک سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ ہم نے دفاعی اداروں کو کمزور نہیں ہونے دینا کسی بھی لحاظ سے، افواج پاکستان کے پشتیبان بن کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پیغام پاکستان ہم نے ایک قومی بیانیہ وہ تیار کر کے دیا، 22 علماء تمام مکاتب فکر کے ہم نے اس پہ سائن کر کے دیے ایوان صدر میں بیٹھ کر۔ آج وہ پیغام پاکستان پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور عرب ملکوں میں اس کے ترجمے کروائے گئے اور وہاں کے ملکوں کے علماء کو بلایا گیا کہ اگر پاکستان کے علماء نے یہ قومی بیانیہ دیا تو آپ بھی یہ دیں۔ پوری دنیا کے اندر انگلش میں ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، تو یہ اتنا بڑا کام بھی آپ لوگوں نے کر کے دیا ہے انشاءاللہ۔ آپ دنیا کے رہنما ہیں، آپ نے دنیا کی رہبری کا انشاءاللہ فریضہ انجام دینا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو 27ویں شب رمضان کو قائم کر کے اور اسے قرآن کے ساتھ جوڑ کر پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ بنتا ہے اور مدینہ طیبہ کا معنی پاکستان بنتا ہے۔ یہ نسبتیں ایسے نہیں جڑ گئیں، یہ میرے اللہ کی منشا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اس پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے ایک مستحکم مضبوط ریاست بنانے کے لیے مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنا اپنا کردار صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔